اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء انت ظاہر فلیس فوقک شیء انت الباطن فلیس دونک شیء انت العزیز الحکیم اللہم کل ولیجک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين صلوات بابا بلند پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھے محمد علیہ بیت اعوذ باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیہی و وزیرہی و ابن عمہی و وارث علمہی علم الاولین والآخرین ولید الکعبہ المسعول عن تعشیرت دخول الجنہ قسیم النار والجنہ امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین لا یقاس بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین درود پڑھے محمد علیہ محمد مالک آپ کی عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا حسین کی پاک ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جتنے عزادار شرفاء ماتمی جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں مالک پوری فرمائے جناب محترم ملک غلام جعفر صاحب کی اہلیہ برادر جابر حسین کی والدہ کی اللہ درجات بلند فرمائے مالک انہیں شہزادی کونین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اس مجلس کا ثواب ان کو اللہ پہنچائے ولی الامر حجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے
ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ مجلس پاک میں آپ آ چکے، ذکر پاک شروع ہو گیا، انتظار نہ کرو، ماحول بناؤ تاکہ ذکر پڑھا جائے۔ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے 19 ذی الحج بمقام امام بارگاہ بلاک نمبر 7۔ بانی ہے ملک جابر حسین، موضوع ہے امام حسین علیہ السلام، خطیب ہے انصر عباس اعجاز۔ میرے بعد بھی کافی خطیب ہیں، میں سب سے چھوٹا خطیب ہوں۔ یہ آج 19 ذی الحج کو ہو رہا ہے۔ جتنے جاگ بیٹھے ہیں اور توجہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے میں کل ایک جلسہ ہوا ہے اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ وہ جلسہ ہوا تھا بمقام غدیر خم، بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد رسول اللہ، موضوع تھا علی ولی اللہ۔ بولو ماحول بناؤ، پڑھا جائے۔ بالکل انہوں نے مجلس پاک کروائی ہے والدہ کے سال ثواب کے لیے، بھائی جابر نے کروائی ہے ماں کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ نے جلسہ کروایا تھا دین کی تکمیل کے لیے۔ خاموش مجمع میں نہیں پڑھ سکتا، توجہ فرمانا۔ جو جلسہ غدیر خم پہ ہوا ہے اس کا بانی لا الہ الا اللہ ہے، اس کا خطیب محمد رسول اللہ ہے، اس کا موضوع علی ولی اللہ ہے۔ پوری کائنات اس بات پہ متفق علیہ ہے، کیونکہ 270 صحابی راوی ہے اس حدیث کا، کہ غدیر چٹیل میدان تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، انگاروں کی طرح ریت گرم تھی، سر سب کے صاف تھے، نیت صاف تھی کہ نہیں تھی، سر ضرور صاف تھے۔ ماحول بنائیں گے تو میں انشاءاللہ پڑھوں، توجہ ہے میری طرف۔ یاد رکھو علی ولی اللہ وہ جلسہ ہے جس کو اگر تیرا رسول منعقد نہ کرے تو اس کی رسالت نہیں بچتی۔ حیرانگی کی بات ہے جی، علی ولی اللہ کے بغیر اسے کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی۔ 7 بلاک والے کیا ہیں، قصر القائم والے کیا ہیں، فاروق کالونی والے کیا ہیں، سرگوتھا والے کیا ہیں، عالم اور غیر عالم، جھنگ والے کیا ہیں، لاہور والے کیا ہیں، پاکستان والے کیا ہیں، ہندوستان والے کیا ہیں، عرب والے کیا ہیں، عراق والے کیا ہیں، قوم والے کیا ہیں، نجف والے کیا ہیں۔ علی ولی اللہ وہ ہے جس کے بغیر آدم سے لے کے محمد تک کا گزارا نہیں۔ سلامت رہے۔ اس کے بغیر انبیاء کا گزارا نہیں، عرش والوں کا گزارا نہیں، فرش والوں کا گزارا نہیں۔ یاد رکھو علی ولی اللہ روح شیعت ہے، شیعہ کا شناختی کارڈ ہے ولایت علی علیہ السلام۔ توجہ ہے میری طرف۔ الیکشن قریب ہے، آپ جائیں گے ووٹ دینے کے لیے، میں جاؤں ووٹ دینے کے لیے الیکشن پہ تو سامنے بیٹھا ہوگا پوچھے گا شناختی کارڈ دو جی، میں کہوں یار قوم کا خطیب ہوں اور بی بی کی نگری سے آیا ہوں اور نمازیں بھی پڑھاتا ہوں اور مولوی بھی ہوں، جانے دے، کہے گا جو کچھ بھی ہے یہاں کارڈ چلے گا۔ بروز معاشروں کی بند اعمال کی گٹھڑیاں لے کے جنت کی طرف بھاگیں گے۔ جنت کے دروازے پہ علی کے شاگرد جبریل کے 2 نوکر بیٹھے ہوں گے، کھڑا کر کے کہیں گے شناختی کارڈ دکھا۔ وہ کہیں گے یہاں کون سا کارڈ چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنا کلمہ دکھا، آذان دکھا، نماز دکھا، روزہ دکھا۔ اگر علی ولی اللہ کی مہر ہے تو چلا جا، ورنہ الٹے منہ جہنم میں لٹک جا۔ باپ کا دشمن بیٹوں کی جگیر میں نہیں جا سکتا۔ مل کے بولو، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ علی ولی اللہ کسی کو تانگ کر لے کے نہیں پڑھتا ہوں، قرآن ممبر پہ ہے، جتنا پڑھنا ہے کتابیں پڑھیں، لا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے قبلہ ولایت نہیں پڑھتا، علی ولی اللہ اس لیے پڑھتا ہوں بغیر علی کے گزارا نہیں۔ پھر جو علی کے فضائل سے پریشان ہو جائے کچھ بھی ہو، اس کی اماں شریف نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث، یہ کالی کملی والے کی حدیث ہے۔ عمالی شیخ صدوق کی میرے پاس یہ ممبر پہ پڑھی ہے، اس میں حضور کی حدیث ہے، اور اہل سنت کی کتاب ابن سباق مالکی کی لکھی فصول المہمہ، اس میں بھی حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے غدیر کے بعد فرمایا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا ہے،
ماحول بنائے میرا موڈ بنے پڑھنے پہ. یا علی جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پہنچا دیا ہے، ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا. کیا ہو جائے گا؟ فرمایا لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد. علی تیری محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھے وہی بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا. پھر اعتراض ہے جی امامہ پہن کے عبا پہن کے درس پڑھا کے کہتا ہے اور گالی دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ دشمن علی کو یہ جو گالی ہے یہ گالی نہیں ہے، یہ تبرہ ہے جو واجب ہے. یہ خبیث الولادہ میں نے نہیں کہا، حضور نے فرمایا ہے. اگر یہ بد اخلاقی ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھو، میری طرف دیکھنا. سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے. اللہ فرماتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس بندے کی مثال کتے جیسی ہے جو حجت کو بھونکتا ہے. یہ میں نے کہا ہے مثلہ کمثل الکلب، یہ میں نے کہا ہے، یہ اللہ نے فرمایا. سورہ جمعہ میں جو مولانا تھوڑا جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ میں وہ تلاوت کرتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جنہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں نا وہ ہیں انسان. اللہ کہتے ہیں بندے نہیں، یہ گدھے ہیں. انسانوں کو کتا بھی اللہ نے فرمایا ہے، انسانوں کو گدھا بھی. یہ تفصیل پڑھ کے دیکھنا، یہ سارے ہادی کے دشمن تھے، وقت کی ہادی کے دشمن ہیں. کسی کو اللہ نے کتا فرمایا ہے، کسی کو گدھا فرمایا ہے. ولید ابن مغیرہ کو عجیب جملہ فرمایا. ولید ابن مغیرہ نے حضور کی نقل اتاری چلنے میں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے مسخرہ کیا قبلہ. جب مسخرہ کیا تو اللہ نے آیتیں بھیجی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ابھی پریشان نہیں ہونا، یہ ہے. آگے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، ابھی پریشان نہیں ہونا، جو تیری نقل اتار رہا ہے نا یہ حرام زادہ ہے. جو سننے کے لیے آیا میری طرف، انتظار کر رہے ہو کہ مجلس شروع ہوگی، میری طرف دیکھو. اتلم بعد ذالک زنیم، آیت ہے، روایت نہیں کہ ضعیف ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ کس کی زبان سے جملے نکلے ہیں؟ کالی کملی والے کی زبان. اس نے آ کے یہ آیتیں پڑھی، آقا دو جہان، اور فرمایا کہ یہ زنیم ہے. زنیم کا ترجمہ عرب والوں نے بھی ولد الزنا کیا ہے، حرام زادہ کیا، اور ترجمہ ہے ہی کو نہ. زنیم کا معنی یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اب جب اس کو حضور نے فرمایا نا تو زنیم ہے، تو جا، تیری پرواہ نہیں. گھر آیا، میری طرف دیکھنا، گھر آ کے اپنی اماں سے پوچھتا ہے میں کس کا ہوں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ولید اپنی ماں سے پوچھتا ہے میں کس کا ہوں؟ اس نے کہا تو مغیرہ کا ہے. کہتا ہے نہیں اماں پھر بتا میں کس کا ہوں. کہا میں تو مغیرہ کا ہے. نہیں اماں پھر بتا میں کس کا ہوں. کہا تو مغیرہ. ماں کہتی ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، میں اماں ہو کے تجھے کہہ رہی ہوں مجھے اپنے خداؤں کی قسم تو مغیرہ کا ہے. بار بار تکرار کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اماں 1000 مرتبہ کہہ لے، جس نے مجھے حرام زادہ کہا ہے نا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. سلامت رہو بھائی، ماحول بنو. پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے. پورا زمانہ بھونکنا شروع کر دے پھر بھی علی علی ہے، کیونکہ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کا محتاج ہے. پلان کا ممبر بنایا، ماحول بن گیا ہے. میں بات شروع کر رہا ہوں، غدیر شروع کر رہا ہوں. اپنے وقت میں مکمل کر کے جس کے دل میں ولایت ہے میری طرف دیکھ، جتنا پڑھنا ہے کتابیں ممبر پہ. یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل، اے رسول وہ پہنچا دے جو تجھ پہ نازل ہو گیا. ایک مرتبہ جب اسی حج میں طواف کر رہے ہیں، پھر جب غدیر سے چند قدم پیچھے، اللہ نے فرمایا، غور آپ نہیں فرما رہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، ساری زندگی حوالے کے لیے ذمہ دار ہوں، مرضی کا مولوی سامنے بٹھاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام تو نے نہ کیا. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو. فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب بھی ولایت پڑھنی ہو نا پھر لوگوں کا شر ہوتا ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے میں محفوظ رکھوں گا. جب پاس بیٹھنے والوں کا شر تھا، اور جو ولایت پہ شار کرے نا وہ انہی میں سے ہیں جو جن کے لیے حضور کے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ان سے محفوظ رکھوں گا. اگر یہ کام نہ کیا، رسالت کا کچھ نہیں کیا. قرآن پڑھو، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھو.
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ حبیب وہ وقت یاد کر جب میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. ہینیا کے معنی میں وہ زمانہ یاد کر جب میں نے سب سے وعدہ لیا کس کا کہ میرے نبی کی نبوت پہ ایمان لاؤ, نصرت کا وعدہ کرو, پھر تمہیں کتاب دیتا ہوں, حکمت دیتا ہوں. فمن تولی بعد ذالک جو بعد میں وعدے سے پھر گیا, اللہ فرماتا ہے میں کتاب اور حکمت لے لوں گا, فاسقین میں کھڑا کر دوں گا. یہ آدم سے عیسیٰ تک کو دھمکی سے فرمایا ہے. کس کی نبوت کے لیے؟ اپنی حبیب کی نبوت کے لیے. اسے ہی فرمایا ہے اگر تو نے علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا. آیت کے نزول کے بعد کالی کملی والے نے, آمنہ کے لال نے پلانوں کا ممبر بنایا اور ممبر پہ آ کے خطبہ پڑھا. میں اس بندے کا سلام کروں گا, مجلس میں زندہ اور چپ کر جائے. خطبہ پڑھ کے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم, جاگنا. فرماتے ہیں میں محمد تم سے تمہاری جانوں پہ زیادہ حاکم نہیں. بھاگے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں تم سے تمہاری جانوں پہ زیادہ حاکم نہیں ہوں. قالوا بلا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ حاکم ہیں, آپ زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. فرمایا یا علی اب میرے قریب آ. قریب بلا کے بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. سلامت رہیں. بعد میں اپنے بچے کا نام علی رکھ کے یہ نہ کہنا کہ حضور نے اس کا فرمایا تھا. بنو عباسیہ والے نے آخری خلفاء کا نام مہدی رکھا. کیوں؟ حضور کی حدیث تھی کہ مہدی آئے گا. انہوں نے کہا یہی مہدی ہے جو ہمارا ہے, یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے. فرمایا فہذا, ہاتھ بھی پکڑا, اشارہ بھی کیا, کوئی دوسرا علی نہیں, یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں بندے کیا سن رہے ہیں, یہ 500 بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوگا اور اتنے ساؤنڈ لگے, اور اگر ساؤنڈ بند ہو جائیں تو میری آواز نہیں پہنچے گی. اسی طرح ہے نا, توجہ فرماؤ, ساؤنڈ کی ضرورت ہے. 50,000 بندہ جمع کرو, تگڑے سے تگڑا جوان شہر کا لاؤ, اسے کہو 50,000 میں آواز پہنچائے. جو بندہ مجلس سنتے رہتا ہے میری طرف دیکھے جس نے ولایہ سننی ہے. جتنا بڑا طاقتور جوان ہو 50,000 میں آواز نہیں پہنچا سکے گا. غدیر پہ ممبر پلان کا تھا, سپیکر نہیں تھا, مجمع 1.25 لاکھ کا تھا. کتابیں اٹھا کے دیکھو, کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے کہا کہ میں نے من کن تو نہیں سنا. کیوں؟ حضور کی آواز ہوا لے گئی ہے اور ہوا محمد سے پوچھ کے چلتی ہے. ہوا میرے آقا سے پوچھ کے جاتی. ہر بندے نے سنا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اعلان کیا تو اللہ نے تکمیل دین کی سند دی. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتا حبیب آج میں نے دین مکمل کر دیا. الیوم, یہ جو کل گزرا ہے 18 ذی الحج, آج غدیر کا خاص دن, آج دین مکمل ہوا ہے علی ولی اللہ کے اعلان پہ. جاگنا. جو بندہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم کا کلمہ پڑھ کے مر گیا, اس نے نوح کا زمانہ نہیں دیکھا, اس کے لیے وہ دین کافی ہے. جو نوح علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لا کے ان کا کلمہ پڑھ کے مر گیا, اس کے لیے وہ دین کافی ہے. جو شیس علیہ السلام کی نبوت پہ کلمہ پڑھ کے مر گیا, اس کے لیے وہ دین کافی ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جناب ابراہیم کا کلمہ پڑھ کے مر گیا, اس کے لیے وہ دین کافی ہے. اسی طرح جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں جو ان کا کلمہ پڑھ کے رہتے مر گئی, ان کے لیے وہ دین کافی ہے. جو بندہ مدینے میں تھا اور غدیر سے پہلے اس نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مر گیا, اس کے لیے وہ دین کافی ہے. جو غدیر تک زندہ آیا ہے پھر اس نے سنا ہے, یاد رکھو یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. کیونکہ دین مکمل ہو رہا ہے غدیر پہ. میری طرف دیکھنا, دین کی تکمیل کی سند کہاں پہ ملی ہے؟ غدیر پہ اللہ کے حبیب نے دی. اب دین مکمل ہو گیا. پھر الگ سے خیمہ لگوایا, خیمہ لگا کے فرمایا علی تو اس میں بیٹھ, میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں. 1.25 لاکھ کو فرمایا سارے آؤ اور علی کی بیعت کرو. اللہ اکبر. مجلس کا ماحول بناؤ بھائی. سارے آؤ, یا علی تو اپنا ہاتھ بڑھا, یہ سارے تیری بیعت کریں گے. سب نے بیعت کی, سب نے بیعت کی. ایک عظیم ہستی نے بیعت کی اور لفظ فرمائے بخن بخن لکا یا علی. مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے علی, اصبحت مولا یا و مولا کل مومن و مومنت. آپ آج کے بعد میرے بھی مولا ہو گئے, ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے.
یہ علی کو مولا کہنا، علی مولا کہنا، یہ بہت بڑے صحابی کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا مولا ہو گئے، مبارک دے دی، علی کو مبارکیں ملی۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ میرے استاد آیت اللہ علی قاموسی عظیم بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ غدیر چوک تھا، چوک، اس میں سے سارے قافلے اپنے اپنے وطن کو جانے تھے۔ جب وطن پہ قافلے آتے ہیں تو لوگ حالات پوچھتے ہیں سفر کے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پروگرام تھا کہ جو بھی اپنے وطن پہ جائے، جانے والے سے بیوی پوچھے یا بھائی پوچھے یا والد پوچھے یا دوست پوچھے، اسے بتانا پڑے سفر کے حالات میں سے کہ چوک میں اعلان ہوا تھا، میں نے سنا تھا۔ یہ پروگرام تھا اللہ کا۔ اسی طرح قافلے چلے گئے، ہر کوئی اپنے وطن آ گیا۔ حضور مدینے آئے۔ مدینے میں تھا حارث بن نعمان الفہری، جس ہستی نے وہاں پہ مبارک دی تھی، اس کی اور حارث کی گلی کے موڑ پہ ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا سنا حج کے حالات، سفر کیسا رہا؟ پوچھتے نہیں زیارات پہ جاؤ یا حج پہ تو پوچھتے ہیں نا وطن والے۔ حارث پوچھتا ہے سنا حج کے حالات؟ اس نے کہا بڑا اچھا حج کیا، سائی کی، طواف کیا، پتھر مارے، انہیں مارے جنہیں مارنے کو دل نہیں چاہتا تھا، پھر بھی مارے، مارتے رہے، بھاگتے رہے، جو کہتا رہا وہ کرتے رہے۔ کہا اچھا، کہا جب غدیر پہ آیا تو بڑا ظلم ہوا۔ توجہ، واپسی جب غدیر کے میدان میں آئے تو بڑا ظلم ہوا۔ حارث کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے جس کی شان میں ہر وقت آیتیں نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ نہیں علی، بڑے بور مجمع میں پڑھ رہا ہوں بھائی، دونوں دشمن ہیں۔ جس کی شان میں ہر وقت آیتیں پڑھتا ہے، ہاں یہ نہیں علی، کہا وہی علی۔ کہا اسے پاس بلایا، پلانوں کا ممبر بنایا اور پہلے ہم سے اقرار لے لیا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پہ تمہاری جانوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ حارث ہم نے کہہ دیا، ہمیں کیا پتا تھا یہ آگے کیا کہنے والا ہے، ہم نے کہہ دیا آپ زیادہ حاکم ہیں۔ پھر بھائی کو پاس بلا کے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بغض علی میں تڑپا حارث، کہتا ہے خبردار پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے کیا کرنا تھا، میں نے مبارک دے دی۔ کہتا ہے تیرا میرا خمیر ایک ہے، ضمیر ایک ہے، تینت ایک ہے، ریت ایک ہے، ذہن ایک ہے، دین ایک ہے، تو نے علی کی ولایت کی مبارک دی تھی۔ کہتا ہے چپ کر، مجبوری تھی، سلمان دے رہا تھا، مجھے دینا پڑتی تھی۔ سلمان پاس بیٹھا تھا، وہ دے رہا تھا، مجھے بیان میرا ختم ہو گیا، مجھے دینا پڑتی تھی، بغیر علی کے گزارا۔ تڑپا یہ حارث، اچھا تو بھی مبارکیں دیتا رہا، نہ دیتا مبارکیں، جاگنا، بھاگ آتا۔ غدیر خیبر سے لمبا تو نہیں تھا، خیبر میں بھاگے ہو، بدر میں بھاگے ہو، احد میں بھاگے ہو، بھاگ آتے آپ کیوں مبارکیں دی؟ میری طرف دیکھنا جس کے دل میں علی ہے۔ کہتے حارث مجھے پچھلے خداؤں کی قسم میں ضرور بھاگ آتا، لیکن پہلے سے بڑی مجبوری تھی۔ اس نے کہا بھاگنے میں کیا مجبوری؟ کہتے ہیں کیسے بھاگتا، میرا پلان محمد کے پیروں کے تلے تھا۔ اس نے بندوبست ہی ایسے کروائے تھے کہ ہم بھاگ ہی نہ سکے۔ جی توجہ ہے، فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ، ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے حبیب جب تک تو اس امت میں ہے میں ان پہ عذاب نہیں نازل کروں۔ حضور نے عرض کی مالک میں جب تک نہیں، حشر تک گارنٹی دے دے۔ یہ گناہ نوح علیہ السلام کی امت سے زیادہ کریں گے، یہ گناہ لوط علیہ السلام کی امت سے زیادہ کریں گے، لیکن تو دے دے کہ ان کی شکل بھی نہ بگاڑنا، ان پہ عذاب۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب حقیقت بھی یہی ہے، یہ امت گناہ پچھلی امتوں سے زیادہ کر رہی ہے، لیکن حبیب کا صدقہ ہے۔ حارث کو لگی آگ، توجہ ہے میری طرف، قرآن پر سالہ سائلوں پہ عذاب واقع۔ حارث آیا حضور کے دربار اور کہتا ہے امرتنا بالصلاۃ فصلینا، تو نے ہمیں نماز کا کہا ہم نے پڑھ لی، تو نے ہمیں حج کا کہا ہم نے کر لیا، تو نے ہمیں روزے کا کہا ہم نے رکھ لیا، یہ آپ نے چچا کے بیٹے کو ہماری گردن پہ کیوں سوار کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا ایسا بات کر، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ بولو بھائی میں پڑھ سکوں تھوڑا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے۔ بات ختم ہو گئی، آخری فکر ہے فضال، توجہ فرمانا۔ یہ بات ذہن میں ہے کہ یہ دربار رسول میں آگے گستاخی کر رہا ہے، یا محمد کے لفظ ہے، اس نے کہا اے محمد ہم نے یہ مانیں گے۔ آل محمد آپ کے میرے جیسے نہیں، میں ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں خبردار، ان کے نوکروں جیسے ہم نہیں، انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا۔
اگر میں 40 جگہ پہ افطاری نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ 40 جگہ پہ علی کیسے پہنچ گئے، بھائی حیا کر، تیری طرح تو علی ہے نہیں۔ ہاں تو مولوی ہے، علی مولا ہے، تو ریت ہے، علی مالک ہے، تو نجس ہے، علی طاہر ہے، تو عابد خدا ہے، علی حجت خدا ہے، تو جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتا ہے، علی کا نوکر گلی میں بیٹھ کے جنت بیچتا ہے، تو جہاں پہ آیا تو نجس، ماں نجس، جگہ نجس، جہاں علی آتا ہے کعبہ بنتا ہے، رسول سجدہ کرتے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ توجہ، آخری فکرہ، ابرہ نے یمن میں کعبہ بنوایا۔ ابرہ یہودی کا نام آپ نے سنا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ فیل۔ اللہ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا اللہ نے؟ قرآن پاک اس لیے نہیں کہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دو، قرآن تلاوت کرو، دل میں علی ہو تو ہر سطر میں علی نظر آئے گا، اور اگر دل میں علی نہ ہو، قاری قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والے پہ لعنت کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا کیا تھا رب نے؟ اس نے ابرہ نے یمن میں ایک کمرہ بنوایا اور کہا ہم اپنا کعبہ بناتے، لوگ کیوں جاتے ہیں مکے، ادھر آنے چاہیے۔ پتھروں سے بنا کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ بھی پتھروں کا، یہ بھی پتھروں کا، کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا۔ کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ بنا لیا، حج کرنے کوئی نہیں آیا۔ وزیر و مشیروں سے کہتا ہے کیا کیا جائے، انہوں نے کہا اگر نقلی چلانا ہے تو اصلی گرا، جب تک اصلی رہے گا نقلی نہیں چلے گا، کیونکہ جتنا بھی نقلی چلاک ہو جائے نا، ایک وقت آ جاتا ہے نقلی اصلی کا پاؤں پکڑ کے کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ پہلے اصلی گرا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا۔ یہ بات ہے جس کے لیے محنت کر، خدا کا واسطہ لے کے جانا۔ یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، حجت کے کام آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ عیسیٰ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، علی پاؤں کی ٹھوکر سے نہ کریں تو عیسیٰ کا سردار نہیں ہے، عیسیٰ ریت ہے، علی اس کے سردار ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا، ہاتھیوں کا۔ میں اس بندے کا سلام کروں گا جس کے دل میں علی اور چپ کر جائے۔ ادھر سے ہاتھی آئے، قرآن ہے، اللہ نے ابابیل بھیجے، ابابیل کی چونچ میں کنکری مارنی ہاتھی کو ہے، اور ہے کنکری چھوٹی سی، پرندہ چھوٹا سا، ابابیل کی چونچ والی کنکری سے ہاتھی مارنا ہے۔ کوئی عقل والی بات ہے؟ لیکن مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں۔ عقل میں تو مولوی تھے، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آگا کیسے مرے تھے۔ بس سوچو تو صحیح، ہاتھی 12 بور گولی سے نہیں مرتا، ہاتھی جترے سے مرے گا، یہ توپ سے ملے گا۔ ملک صاحب قبلہ، یہاں چھوٹا سا پرندہ ہے جو عرب میں پایا جاتا تھا، ادھر نہیں ہے، اس کی چونچ میں کنکری ہے۔ علی کو بھونکتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اللہ ابابیل کی چونچ والی کنکری سے ہاتھی مروائے تو مولوی کا منہ نہیں بنتا۔ اللہ کا بنایا ہوا شیر علی انگلی سے خیبر اڑائے۔ بولو یار، ذکر شروع ہو گیا۔ پھر یہ کس کتاب میں لکھیا کھلا، کس کتاب میں؟ بھائی اسی کتاب میں ہے جس میں ابابیل ہے۔ توجہ فرمانا، ختم بیان۔ جس میں ابابیل ہے، انہوں نے کنکریاں ماری، ابابیل نے ہاتھی فنار۔ کتاب میں ہے کہ 200 ہاتھی تھا، 200، اور یہ ابرا سب سے پیچھے بڑے ہاتھی پہ بیٹھا تھا، ادھر ادھر اس کے اس زمانے کے گن مین تھے۔ اس نے حیران ہو کے دیکھا کہ ہاتھی مرتے جا رہے ہیں، لگتی کنکری ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ آیا اور اس نے آ کے جناب عبد المطلب علیہ السلام کھڑے تھے، اس نے آ کے اونٹ قبضہ میں لے لیے۔ سرکار نے فرمایا میرے اونٹ چھوڑ دے۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے، اس گھر کا فکر نہیں، اپنے حیوانوں کا فکر ہے۔ مسکرا کے فرمایا حیوانوں کا میں مالک ہوں، گھر کا مالک ہے، اسے بچائے گا۔ بندے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے تھے یار، سوچو تو صحیح، یہ ایمان ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام کا۔ اس گھر کا مالک جو ہے اسے بچائے گا۔ اس نے بچایا اور اس نے دیکھا۔ ختم میرا بیان۔ بات ذہن میں ہے، حارث کہاں گیا تھا؟ غدیر کے اعلان کے پہ حارث حضور کے بارگاہ آئے۔ ابابیل انہوں نے کنکریاں برسائیں اور آتف نار ہو گئے۔ میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، بندہ علی والوں چپ کر جائے۔ ایک ان ابابیلوں میں بیمار پرندہ تھا جو بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ کل میں جشن پڑھ رہا تھا، مالک گواہ مجمع اٹھ گیا تھا اس جملے پہ۔ وہ پیچھے ایستا ایستا اڑتا ہوا آیا، بیمار جو تھا۔ جب پہنچا تو ہاتھی فنار، سار اٹھا کے کہتا ہے مالک میری نوکری قبول نہیں۔ اللہ اکبر، جوڑا ہو یار، میری نوکری قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ مالک بیماری تیری طرف سے ہے، اور میں بھی انہی ہاتھیوں کو مارنے آیا تھا، تیرا گھر بچانے آیا تھا، اور کنکری چونچ میں یار جنہیں مارنا تھا وہ مر گئے، فنار ہو گئے۔
اگر نوکری قبول ہے تو میں کہاں لے کے جاؤں کنکری؟ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، کنکری چونچ میں رکھ، کعبے کی چھت پہ بیٹھ، انتظار کر، میں تجھ سے بڑی نوکری لوں گا۔ جس کو ولایت پسند نہیں اٹھ کے گھر چلا جائے، میری طرف دیکھنا، میں اللہ تجھ سے بڑی نوکری لوں گا۔ سارے بولو، تجھ سے بڑی نوکری لوں گا، تجھ سے بڑی نوکری لوں گا۔ وعدہ ہو گیا، کنکری چونچ میں آیا کعبے کی چھت پہ، پہلے بیمار تھا پھر صحت مند ہو گیا۔ اگر ولایت کا نشن آئے تو بی بی نے خیرات دی کیوں ہے؟ بیٹھا ہے کعبے کی چھت پہ، جناب عبدالمطلب کا زمانہ گیا، اب ابیل انتظار میں، بڑی نوکری آئے گی میں کروں گا۔ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھائے پیے تو اسلحہ گر جائے گا، اور زندہ بھی بیٹھا ہے۔ پرندے کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، 12ویں کو زندہ نہیں رکھ سکتا، سوچنے کی بات۔ بیٹھا رہا، تیرے نبی کا دور آیا، پہلی جنگ بدر آئی، سنبھلنا، پرندہ اٹھا، مالک جاؤں بڑی نوکری کے لیے، فرمایا بیٹھ، علی ہے۔ پھر احد آئی، اٹھا جاؤں، فرمایا بیٹھ، علی ہے۔ خیبر آئی، اٹھا جاؤں بڑی نوکری کے لیے، فرمایا بیٹھ، علی ہے۔ خندق آئی، اٹھا جاؤں، فرمایا بیٹھ، علی ہے۔ بیر علم آئی، اٹھا جاؤں، فرمایا بیٹھ، علی ہے۔ جنگیں آتی رہی، پرندہ اٹھتا رہا، اللہ اسے بٹھاتا رہا، حیران ہو کے کہتا ہے میرا اللہ تیرا وعدہ خلافی ہوتا نہیں، اس سے بڑی نوکری کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے حبیب کی نصرت میں جا کے یہ کنکر میں کسی مشرک اور کافر کو مار دیتا جنگ میں۔ اللہ نے فرمایا جلدی نہ کر، تھوڑی دیر انتظار کر، بڑی نوکری لوں گا۔ جس بندے کے دل میں علی ہے میری طرف دیکھے، آخری حج کر کے نبی غدیر کے میدان پہ آیا، پلانوں کا منبر بنایا، بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، اعلان کر کے نبی مدینے آیا۔ حارث نے اعلان سنا، کہتا ہے اگر تیری طرف سے ہے تو نہیں مانتا، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اسے کہے پتھر بھیج۔ اب اللہ نے فرمایا اٹھ ابابیل، مل کے بولو بھائی۔ علی کی بیٹی آپ کو آباد رکھ۔ آل محمد آپ کے میرے جیسے نہیں ہیں، خبردار۔ جو اولاد بطول کے اختیارات پہ شک کرتا ہے نا، وہ مجمع میں آتا مرد ہے، گھر عورت بن کے جاتی ہے۔ ہاں وقت ہوتا تو میں پڑھتا۔ فقط حسن امیر نے فرمایا تھا، ساری کتابیں، یہ کتابیں اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، یہ ساری کتابیں کہتی ہیں قام الرجل، آپ کی اجازت سے قام الرجل۔ پتہ نہیں دنیا نے آل محمد کو کیا سمجھا ہے، پاگل ہو گئے ہیں لوگ۔ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل سے ایک بندے نے پوچھا علی مردے زندہ کر لیتے ہیں؟ وہ دیکھنے لگے۔ علی رزق دیتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے تھے۔ علی شفا دے لیتے ہیں؟ مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں۔ بندہ کہتا قبلہ میں مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ میرا منہ دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں سوچ رہا ہوں تو شیعہ ہے کہ وہابی ہے؟ کوئی بیٹھا ہے سننے والا؟ مبلغ اعظم نے فرمایا اگر شیعہ ہے تو غیرت مند بن کے 14 کے فضائل مان، بے غیرت بن کے علی کی تلاشی نہ لے۔ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں، سب کچھ کر سکتے۔ یہ ساری کتابیں کہتے ہیں قام الرجل۔ نہیں پڑھنا تھا میں، خدا قسم اسی فکرے پہ چھوڑ رہا تھا ولایت کے، لیکن جملہ سامنے آ گیا، دل دکھتا ہے بندے 14 کو کیا سمجھتے ہیں دنیا۔ قام الرجل، کتابیں کہتی ہیں مرد اٹھا، مرد۔ دربار شام میں جب حسن امیر نے خطبہ دیا نا منبر پہ بیٹھ کے، فرمایا دیکھ فقیر شام، ان اللہ تعالی جعلنا مع القرآن، اللہ نے ہم 14 کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے، قرآن کو ہمارے ساتھ، لا نفارقہ ولا یفارقنا، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہیں۔ فرمایا نحن اولاد الطاہرات والمطہرات، جو آل محمد کو سوچتا نہیں میری طرف دیکھے۔ حسن فرماتی ہے ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کی چادر ہر وقت میں قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ کچھ دینا چاہتا ہوں اگر تیری توجہ ہو۔ ہم ان کی اولاد ہیں، ہماری آمد ہوتی ہے، ماں کا نہ روزہ باطل ہوتا ہے نہ نماز۔ پھر فرمایا اگر لو شئتو، جاگنا۔ حسن امیر فرماتی ہیں لو شئتو لجعلت عراق شامن وشام عراقن والرجل امراتن وامرات رجلن۔ فرماتی ہیں اگر میں حسن چاہوں فقیر شام یہیں بیٹھ کے میں شام کو عراق بنا دوں، ضروری نہیں زور لگایا جائے اور سمجھو، عراق کو شام نکال دو، کتابوں میں سے نکال دو۔ یہ اس کی کتاب ہے جس کی قبر نجف مولا علی کے قدموں میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر فضائل پہ کتاب نہ مانگا کرو، آل محمد کو کتابوں کا محتاج نہ کر۔ کتابیں نہیں تھی تو یہ تھے، کتابیں نہیں ہوں گی تو علی ہوگے۔
یاد رکھنا، سوچنا نہیں، ماننا ہے۔ فرمایا میں حسن چاہوں، میں چھوڑ رہا ہوں بالکل، توجہ ہے میری طرف، میں چاہوں تو شام کو عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ ایک خوش آمدی مجمع میں سے اٹھا، من یقدر عن ذالک ابن ابی طالب، ابو طالب کے پوتے، بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اس پہ کون قدرت رکھتا ہے؟ شام کو عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کا مرد۔ اس نے اٹھ کے لفظ گئے، چہرہ امامت پہ جلال آیا۔ بطول کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اما تستحینا ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورتوں کے مردوں کے مجمع میں کھڑی ہے؟ ہاں، یہ ہے ولایت تکوینیہ، یہ ہے اختیار۔ ساری کتابیں کہتی ہیں، جو میں بات کرنا چاہتا، کام الرجل، مرد اٹھا، یا پھر ایک کتاب میں کام شامی، شامی اٹھا تو مرد۔ امام نے لفظ اب استعمال کیے عورت والے، ہوئے 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 ہوئے، کوئی سمجھنے والا ہو، خدا کا واسطہ سمجھنا، کام الرجل، اٹھا مرد۔ امام نے کہا تستحینا، تو شرماتی نہیں؟ ہاں، یہ غلط ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ مرد کو کہا جائے تو شرماتی نہیں۔ مولا آپ نے لفظ مؤنث والے کیوں استعمال کیے؟ میں نے عرض کیا، عالم تخیل میں آقا کے قدم پکڑے، سخی الاسخیاء امام حسن، میں نے کہا مولا یہ لفظ عورت والے ہیں، اٹھا مرد ہے، ساری کتابیں کہہ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ، میں بندوں کا بنایا ہوا امام نہیں، جب یہ اٹھ رہا تھا تو میں جانتا تھا یہ کیا کہے گا، اس کا ارادہ سمجھ کے میں نے ارادہ کیا، اس کی جنس بدل گئی تو فرمایا تستحینا، تو شرماتی نہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے۔ فقیر شام نے دیکھا کہ دربار میرا تھا، حکومت علی کا لال کر گیا، بندے کی عورت بن گئی، اور یہ بات نشر ہو جائے گی دربار بھرا ہوا ہے، اور بےزتی ہوگی کہ دربار اس کا تھا اور حکومت علی کا لال کر دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا سیاسی اور چلاک یہ فقیر ہے۔ اس فقیر نے ہاتھ جوڑے اور کہا علی کا لال اسے معاف کر دے، اٹھ کے چلے جاؤ اگر ولایت نہیں سن سکتے ہو، کہا اسے معاف کر دے، جو زمانے کے بناوے بادشاہوں کے ہاتھ جڑوا دینا انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تو سیاسی اور چلاک ہے، اگر واقعی تو مانگتا بھیک، یہ مانگتا، میں حسن واپس کر دیتا، مجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے، خبردار یاد رکھنا، میں نے فقط اسے عورت نہیں بنایا، اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی کو مرد بنا دیا ہے، اب ان سے جو بچہ پیدا ہوگا نہ مرد ہوگا نہ عورت۔ وہ ہر چوک پہ تالی بجا کے اعلان کرے گا، جو آل محمد کے اختیارات پہ شک کریں وہ بد نسل ہوا کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے زہرا دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام سمیہ ہے، وہ میری ماں تھی جس کے سال ثواب کی مجلس ہے، مالک گواہ ہے، مجھے آپ کو پتہ ہے کتنی محبت مجھ سے کر دی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بی بی کا مصائب پڑھ رہا ہوں۔ حالات کا ہم نے ساتھ دینا ہے، شیعہ ہمیشہ مظلوم ہیں، مقتول ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام سمیہ ہے جو عمار یاسر کی ماں ہے۔ اسلام کی پہلی مقتولہ کا نام سمیہ ہے جو عمار یاسر کی ماں ہے۔ علی ولی اللہ کی خاطر پہلی شہیدہ کا نام زہرا ہے جو حسنین کی ماں ہے، جو گھر سے رونے کے لیے آئے ہو۔ 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی، جب تھک گئی ہے تو کہتی ہے سلمان یہ نہیں پوچھیں گے میں کیوں آئی ہوں، جو شیعہ ہے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، شیعہ وہ نہیں ہوتا جو صرف علی علی کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرے، شیعہ بنتا ہی اس وقت ہے جب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ یاد رکھنا، میں نہیں پڑھ رہا تھا، فقرہ پڑھتا ہوں، آپ اجازت دیتی ہیں بانی مجلس میں فقرہ پڑھوں قبلہ؟ مولوی اسماعیل صاحب قبلہ، ان کا بھی فقرہ ہے، اور قاضی سعید الرحمان، متعصب تھے قاضی سعید الرحمان۔ قاضی سعید الرحمان فرماتے ہیں لاہور میں میرا اسماعیل کے ساتھ مناظرہ ہوا، اگر فقرہ تیری سمجھ میں آ گیا تو ماتم کر لے گا۔ 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، بزرگ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جب تیسرا دن آیا فیصلہ نہیں ہوا، میں نے کہا اسماعیل چھوڑ، اسماعیل نے مجھے کہا چھوڑ قاضی آج کتابیں چھوڑ دے، کہا کیوں آج بات نہیں، کہا ہو گئی۔ اسماعیل نے کہا قاضی وضو کر، مصلی پہ آ، کعبے کی طرف منہ کر، قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی؟
تو سوچ رہا ہے کب ماتم کرے گا؟ مسح میں نے پڑھ دیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے وضو کیا، میں مصلی پہ آیا، میں نے کعبے کا رخ کیا، جو شیعہ اور ماتمیہ میری طرف دیکھے، میں نے قرآن سر پہ رکھ لیا، سوچا کہ میں آج قسم کھا لیتا ہوں۔ بندے روزانہ کچہریوں میں قسم کھا لیتے ہیں، قسم کھاؤں گا تو اسماعیل ہار جائے گا، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے قرآن سر پہ رکھا، میں حلف اٹھانے والا تھا، میں نے سوچا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل کا ماما کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرح منہ کر کے رو کے کہہ رہا تھا زینب کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی کہتا ہے میرا جسم تڑپ گیا، میں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، میں نے کہا ہاں اسماعیل دربار گئی تو ہے۔ مولوی اسماعیل نے کہا قاضی بتا جب گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ قاضی کہتا ہے سچ پوچھتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے، کر لے ماتم، زہرا کا ماتم کرنا ثواب ہے، واپس آئی تو بال سفید ہو گئے، مصلی پہ بیٹھی تو بیٹی نے نہیں پہچانا، آواز آئی ضعیفہ چھوڑ میری ماں کا مصلی، بی بی تڑک پہ کہتی ہے زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اماں بابا کے نوکروں کا دربار، چاند لمحے اتنی تبدیلی آ گئی، اماں سار کے بال سفید، کمر جھوکی، کیا ہو گیا؟ فرمایا زینب نہ رلا، میں صحابی کے دربار میں گئی ہوں، تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ اجرکم من اللہ۔ آخری فکرہ، علی ولی اللہ کی پہلی مقتولہ کا نام ہے زہرا، جو حسنین کی، بڑا خرچ ہے علی کا اس ولایت پہ۔ ہمارے یاسر ساتھ ہیں، صفین مولا جا رہے تھے، صفین ہمارے یاسر ساتھ، یہ بھی کتاب ممبر پہ جس سے پڑھ رہا ہوں، امیر کائنات مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، عمار نے قدم پکڑے یا علی ماذا یبکی کا یا علی، علی روتے کس بات پہ؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے۔ عمار نے کہا اچھا مولا ایک مسئلہ تو بتائیے، ما عصب شیء لرجل، مرد کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ جو شیعہ ہے وہ ماتم کر لے گا، مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی اور وقت کیا ہوتا ہے؟ علی نے پھر لکیریں ماری اور زیادہ تھاڑے مار کے رویا خیبر اڑانے والا۔ عمار نے قدم پکڑے مولا مجھے معاف کر دیجئے میرے سوال سے، میں نے سوال کیا تھا کہ شاید آپ کا ذہن مڑ جائے اور آپ روئیں نہیں، آپ کو گریہ زیادہ ہو گیا ہے، مولا گستاخی ہوئی تو معافی۔ فرمایا نہیں، سوال پھر کر، مولا مرد کے لیے مشکل ترین گھڑی کیا ہے؟ علی چیخ مار کے فرماتے ہیں مرد کے لیے مشکل گھڑی ہے اس کی زوجہ در اور درویار کے درمیان روتی رہے، اسے بندے مارتے رہیں اور وہ چھڑا نہ سکے۔ کوئی بیٹھا ہے ماتم کرنے والا، عمار رو کے کہتی ہے یا علی میں نے اس لیے تو سوال نہیں، کہتے ہیں عمار مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب 70 بندے نے میرے دروازے پہ حملہ کر دیا، یہ کہتی ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے، شیعو مجھے معاف کر دینا، کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کرے، تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اکیلے نہیں آئے، ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا۔ بی بی فضہ دروازے پہ آ کے کہتی ہے ان فی الدار فاطمۃ، حیا کرو اس گھر میں محمد کی بیٹی بیٹھی ہے۔ آنے والے کہتی ہیں اگر بیٹھی بھی ہے تو کیا علی کو باہر نکالو ہم آگ لگا دیں گے۔ بی بی فضہ نے پھر کہا پہچانو یہاں رسول کھڑے ہو کے تطہیر پڑھتا تھا، رک جاؤ، کہتی ہیں نہیں علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے، شیعو مجھے معاف کرنا۔ فضہ منتیں کرتے رہی، فضہ کی چیخ سن کے بی بی در پہ آئی، آگے بی بی ہے، پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، آنے والے نے دروازے پہ لکڑیاں رکھی، آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، اور شیعو وہ دروازہ جل رہا تھا جس پہ جبریل کھڑے ہو کے کہتا تھا میں درزی بن کے آیا ہوں، آگ لگ رہی تھی، اندر کھڑی ہے حسنین کی ماں، بی بی نے دونوں ہاتھ در پہ رکھے، حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ آگ لگانے والے نے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، آواز ہے فضہ مجھے سہارا دے میرا محسن قتل ہو گیا۔ دروازے کے نیچے تڑپ رہی ہے محمد کی بیٹی، جب اٹھی ہے تو کیا دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے، مسلمان رسی سے کھینچ کے علی کو لے جانا چاہتے ہیں، بی بی نے رسی میں ہاتھ رکھا، چھوڑ دو یہ حجت خدا ہے، ہاتھ کا رکھنا تھا، ایک لانتی نے کہا کن فوز جلدی کر زہرا کا ہاتھ چھڑا، ماتمیوں مجھے معاف کرنا، اس نے وہ تازیانہ نکالا جو اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا تھا، تازیانہ اس نے حسن کو نہیں مارا، حسین کو نہیں مارا، علی کو نہیں مارا، اس نے تازیانہ مارا محمد کی بیٹی کے ہاتھوں پہ، بی بی کی 4 انگلیاں ٹوٹ گئیں، آواز آئی بابا